بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ، قرآن مجید میں توبہ کا بیان میری آج کی گفتگو کا یہ موضوع ہے۔ میں اس موضوع پر گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب کہ کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور ہم سبھی انسانوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ زندگی بڑی غیر یقینی ہے اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ احساس اب ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ یہ حقیقت تو ہمیشہ سے تھی، لیکن یہ حقیقت کہ ہم جس دنیا میں اس وقت جی رہے ہیں، اس سے جانے کا کسی لمحے بھی موقع آ سکتا ہے، اس کا عام طور پر ہمیں احساس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں گم ہوتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں، مصروفیات میں، پریشانیوں میں، اور ہمیں اپنی موت اور موت کے بعد والی زندگی کا کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ اب ایک جانب تو دائیں بائیں موت کی خبریں آ رہی ہیں اور دوسری جانب دنیا کی رونقیں رنگینیاں ختم ہو چکی ہیں، تو یہ ایک بڑا قیمتی موقع ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم اپنی زندگی کو ٹھیک طرح سے گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ احساس ہو جائے، اور کوئی شبہ نہیں کہ ہم میں سے فرشتہ تو کوئی بھی نہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، بڑی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، چھوٹی بھی ہو رہی ہیں، اور یہ خیال کہ ہم کسی وقت بھی اپنے مالک حقیقی کی طرف بلائے جا سکتے ہیں، تو ہمارے پاس پیش کرنے کو کیا ہے؟ تو یہ احساس انسان کو ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں پیش کر سکیں۔ چنانچہ توبہ، یعنی جس کا مطلب ہے پلٹنا، اس کا ذہن میں خیال آتا ہے۔ توبہ قرآن مجید میں ناؤن کی صورت میں بھی استعمال ہوا ہے اور ورب کی صورت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا مطلب وہی ہے، پلٹنا۔ یہ قرآن مجید میں ورب استعمال ہوا ہے تابہ، اور یہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بندے کے لیے جب استعمال ہوا ہے تابہ، وہ پلٹا، تو اس کے ساتھ پریپوزیشن صلہ آتی ہے الا، توبو الی اللہ، تم اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف مائل ہو۔ ایگزیکٹلی یہی ورب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فتاب علیہ۔ اس صورت میں جو پریپوزیشن آتی ہے وہ اعلیٰ آتی ہے، عین لام یہ، ادھر الا، الف لام یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندے کی طرف پلٹا، یعنی اس نے بندے کی نافرمانی، زیادتی کے نتیجے میں جو اس سے اپنے آپ کو دور کر دیا تھا، اس نے دوبارہ اس کی طرف عنایت کی نظر کی۔ یہ توبہ ہے، یعنی پلٹنا۔ بندہ
اللہ کی طرف پلٹتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ توبہ کی اصل روح کیا ہے؟ توبہ کی اصل روح، اصل اسپرٹ ہے شرمندگی، ندامت، اس بات کا شدید احساس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ٹھیک نہیں جا رہا، یہ میرا رویہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اللہ کو منہ دکھا سکوں۔ یہ شرمندگی کا احساس ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے سوچتا ہے، اور یہی اس کی اصل روح ہے۔ جتنی سچی شرمندگی ہوگی اتنی ہی سچی توبہ ہوگی۔ یہ بات کہ پھر انسان اپنے اس شرمندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے، یہ بات کہ انسان اس اظہار کے موقع پر روتا ہے، یہ بات کہ وہ یہ طے کرتا ہے اور اپنے اس فیصلے کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، یہ اس کے لازمی نتیجے ہیں۔ یعنی اگر آدمی واقعی شرمندہ ہوا ہے تو وہ یہ سب کام کرے گا، لیکن اصل اسپرٹ، کوئی شبہ نہیں، وہ اصل میں شرمندگی ہے۔ یہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو یہ ان گناہوں کے کرنے کے بعد بھی کرتا ہے جو گناہ انسان اللہ کے حقوق کے معاملے میں کر رہا ہوتا ہے، وہ زیادتیاں، وہ لغزشیں، اور یہ بندوں کے ساتھ زیادتی جب ہوتی ہے تب بھی انسان توبہ کرتا ہے۔ توبہ حقوق اللہ کے معاملے میں جو انسان نے غلط رویہ اختیار کیا اس صورت میں بھی ہوتی ہے، اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی ہوتی ہے۔ دونوں میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ اور مزاروں پر جا رہا ہے، استھانوں پر جا رہا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، حج نہیں کر رہا، اگر اس کو یہ احساس ہوتا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی، تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آئندہ ارادہ کرے گا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر اس نے بندوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو تب بھی وہ یہی کرے گا کہ اللہ سے وہ معافی مانگے گا اور شرمندہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ شرمندہ ہوگا تو اس کی شرمندگی حقیقت میں شرمندگی ہو نہیں سکتی اگر وہ اس بندے کے ساتھ جو زیادتی اس نے کی ہے اس کی تلافی نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چوری تو کر لے، چوری کے مال سے فائدہ بھی اٹھائے اور اللہ سے کہے کہ اے خدا میں شرمندہ ہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لازماً پھر وہ مال واپس لوٹانے کی کوشش کرے گا۔ دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک اہم فرق یہ ہوگا کہ جب کسی نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو پھر اس بندے سے نہ صرف یہ کہ معافی مانگی جائے گی اللہ سے معافی مانگنے کے علاوہ، بلکہ جو نقصان اس کو پہنچایا ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر اس نقصان کی تلافی کا امکان ہے تو پھر انسان اس کی تلافی بھی کرے گا۔ توبہ کے بعد انسان اپنے آپ کو ٹھیک کیسے رکھے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی کو پلاننگ کرنی پڑے گی کہ اب تک تو گڑبڑ ہوئی، آئندہ یہ گڑبڑ کیسے نہ ہو۔ اس میں ایک تو یہ کہ وہ نماز پڑھے گا اگر وہ پہلے نہیں پڑھ رہا تھا، اور اگر پہلے پڑھ رہا تھا تو نماز کو ٹھیک طرح سے پڑھے گا، یعنی اس کی صحیح روح کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے
اس سے بات کرے گا، اس سے معافی مانگے گا، اس سے توفیق مانگے گا، اس سے ہمت مانگے گا، اور یہ 5 وقت جب وہ مانگے گا تو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک اللہ کی طرف سے سپورٹ ملے گی۔ دوسرا جو بچنے کا طریقہ برائیوں سے توبہ کے بعد وہ اختیار کرے گا، اس کو کرنا چاہیے بندے کو، وہ ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ساتھ تعلق۔ قرآن کو پڑھنا یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن مجید کو ایسے پڑھنا کہ انسان غور کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے۔ غور و تدبر کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو نہ سوچے، دوسروں کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ وہ اپنے بارے میں سوچے۔ وہ یہ سوچے کہ مجھ میں یہ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے، اس کے پیش نظر میں کیسے پرفارم کر رہا ہوں۔ وہ قرآن مجید کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے۔ تیسری چیز جو کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے، وہ ہے اچھی صحبت، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کے حضور میں توبہ کرے اور انہی لوگوں میں، اسی صحبت میں، اسی ماحول میں وہ اٹھے بیٹھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان توبہ کرنے کے بعد لوگوں کو چھوڑ دے، یہ تو پھر ایک زیادتی ہوگی۔ ہم رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اپنی کسی غلطی کو محسوس کیا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے، انسانوں سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی اس سے بچانے کی، ہٹانے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہم وہی کچھ کرتے رہیں گے بعد میں بھی توبہ کے جو پہلے کرتے رہے تھے۔ نہیں، اس ماحول میں نہیں ہوگا، اس ماحول میں ہم نہیں وقت گزاریں گے جو ماحول خراب کرتا ہے۔ انسان کمزور ہے، انسان نہیں ہو سکتا کہ ایک برے ماحول میں جائے اور پھر وہاں جا کے اپنے آپ کو بچا کے لائے۔ لوگوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے، لیکن برے ماحول کے ساتھ تعلق سے دور ہونا، کاٹنا، یہ توبہ کے لیے ضروری ہے، توبہ کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور توبہ کے بعد اپنی اصلاح جاری رکھنے کا جو ایک اور تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سیلف کرٹیکل ہو۔ شاید یہ سبھی میں آ رہا ہے، لیکن یہ میں الگ سے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی دوسروں کو کرٹیسائز نہ کرے، آدمی اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے رویے کو، پرفارمنس کو ریویو کرتا رہے۔ یہ اچھی صحبت سے بھی اس کو ملے گا، یہ قرآن کی تلاوت سے بھی اس کو حاصل ہوگا، اور یہ اچھی طرح سے نماز پڑھنے کے نتیجے میں بھی اس کو روزانہ 5 مرتبہ کم سے کم یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی پرفارمنس کو مستقل ریویو کرتا رہے۔ یہ میری توبہ کے بارے میں پریزنٹیشن کا پہلا حصہ تھا، یا آپ کہیے کہ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے قرآن مجید کے وہ چند مقامات بیان کروں گا جو توبہ سے متعلق ہیں اور میرے ذہن میں آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے اس موضوع سے متعلق قرآن کے تمام مقامات کو کور کر لیا ہے، بلکہ جو میرے ذہن میں آئے ہیں میں ان کو اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے بعض لوگ اس کو نوٹ بھی کرنا چاہیں تو میں آیات کے نمبرز آپ کو بتا دوں گا، اور میں کوشش یہ کی ہے میں نے کہ ان کو اسی ترتیب سے بیان کروں جس ترتیب کے ساتھ وہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ پہلا مقام ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37۔
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، ان کو بھی اور ان کی بیگم کو حوا علیہ السلام کو، کہ وہ جس باغ میں رہ رہے تھے، رہنے کے لیے اللہ نے ان کو کہا تھا، اس کے ایک درخت کے قریب نہ جائیں۔ ابلیس شیطان نے ان کو ورغلایا اور وہ اس کے اکسانے کے نتیجے میں اس درخت کے پھل سے انہوں نے استفادہ کیا، اس کے پھل کھایا، جس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ان سے سخت غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اس موقع پر ان کو شرمندگی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات پائے، حاصل کیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے بتایا تھا نا، تابع علیہ، اعلیٰ کے ساتھ، تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ ان کلمات کو حاصل کرنے پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ کلمات کیا تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 23 میں۔ قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی آدم و حوا علیہ السلام نے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ گناہ صرف حوا علیہ السلام کا نہیں تھا اور نہ آدم علیہ السلام کا تھا، دونوں کا تھا۔ دونوں نے توبہ کی ان الفاظ میں، وہ الفاظ جو اللہ نے ان کو دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ وہی بات ہے، شدید شرمندگی، بڑی زیادتی ہو گئی، ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، پھر اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غلطی کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، یعنی اللہ نے پھر ان کے اس گناہ کو ان کے حساب کتاب سے صاف کر دیا۔ یہ ایک مقام ہے قرآن مجید میں۔ ایک دوسرا مقام ہے جو قرآن مجید کی آیت نمبر 222 میں ہے، 222 میں۔ موقع تو اصل میں کچھ احکام کے بیان کا ہے، خواتین کو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں اور مردوں کو بھی ہدایات دے رہے ہیں اس میں، لیکن ان ہدایات کے بیان کے دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کچھ پاکیزگی کی تعلیمات ہیں جو دی جا رہی ہیں، کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو پاک صاف رہنے والے ہیں، نہا دھو کر گندگی سے اپنے آپ کو صاف کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں یہ دونوں باتیں، یہ دونوں کام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جب ہم نہا دھو کر پاک صاف ہوتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم پر اگر کہیں گندگی لگی ہو تو ہم اس کو دھوتے ہیں، ہم کو نظر آ رہی ہو تو پھر ہم اس کو صابن سے یا جو بھی ہمارے پاس فیسلٹی ہے ہم اس سے پاک کرتے ہیں۔ اور توبہ میں ہم اپنی باطنی گندگی کو، جو ہمارے اندر چھا گئی ہے، ہم کو لگ گئی ہے، ہم اس کو پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظاہر میں بھی پاک ہوں
وضو کریں اور بعض صورتوں میں غسل کریں بھی پاک ہوں، یعنی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور توبہ کریں۔ سو اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ نہ یہ چیز مطلوب ہے کہ انسان ظاہر میں بہت دھلایا ہو اور اندر سے گندا ہو، اور نہ ہی یہ مطلوب ہے کہ انسان اندر کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خارج کی ظاہر کی پاکیزگی سے بے نیاز ہو جائے۔ سو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی پاکیزگی چاہتا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں توبہ ہے کیا؟ توبہ اپنے آپ کو گناہوں سے دھونے کا نام ہے۔ اس سے آگے چلیں سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے کچھ اوصاف بیان کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ کوئی فحش کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا کسی اور گناہ کے کرنے سے اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، فحش کام کرنے سے یا کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر گناہ کیا، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہی ہے، یعنی ان سے کوئی لغزش غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہ جو آدم علیہ السلام نے الفاظ بیان فرمائے وہ بھی اللہ کا ذکر تھا، لیکن یہاں ذکر سے مراد توبہ۔ ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ انوائٹ کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میں گناہ دھوتا ہوں، میں توبہ قبول کرتا ہوں، کون ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اللہ کے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ جو کام انہوں نے کیے اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز اصل میں کنڈیمنیبل ہے وہ یہ ہے کہ انسان غلط کام کرے، جانتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے اور اس پر اصرار کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز ہے کہ جس پر معافی نہیں ہوگی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ انسان گناہ کرنے پر اللہ کے ہاں نہیں پکڑا جائے گا، گناہوں پر اصرار کرنے پر پکڑا جائے گا۔ ہر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کا یہ احساس اس کو ایک دوراہے پہ کھڑا کر دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگو یا اور مزید کرو۔ تو جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آگے چلیں، آگے سورہ نساء کی آیات 17 اور 18 ہے۔ کبھی کبھار میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ توبہ کے سلسلے میں یہ دو آیات سب سے اہم ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ توبہ کے سلسلے میں جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ ساری ہی اہم ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی اہم بات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ کا قبول کرنا اللہ پر لازم ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ سکتا، یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ
توبہ کے قبول کرنے کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے۔ کن کے معاملے میں؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو برائی کرتے ہیں جہالت میں۔ جہالت عربی زبان میں دو مفاہیم کے لیے آتا ہے۔ ایک یہ علم کا الٹ، جو علم رکھتا ہے وہ ہے عالم، اور جو علم نہیں رکھتا وہ جاہل۔ اور ایک حلم کے، عین اور ہے، حلم یعنی بردباری، متانت۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول، ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ الٹ، جذباتی۔ سو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ اس مفہوم میں یہاں آیا ہے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے کو لازم کر دیتا ہے، وہ ذمے لے لیتا ہے اپنے اوپر ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو برائی کرتے ہیں جذبات میں بہہ کر۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جذبات کے علاوہ اور کیا گناہ کی کرنے کی صورت ہو سکتی ہے؟ جذبات کے علاوہ انسان بعض اوقات سوچ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بناتا ہے، تو وہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہتا، کچھ صورتحال ایسی بن جاتی ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھنس جاتا ہے، اور جب اس صورتحال میں وہ پھنس جاتا ہے تو اس کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں، اور وہ وقتی طور پر گویا کہ نارمل نہیں رہتا۔ اس کو کہتے ہیں نا غصے کے بارے میں ٹیمپرری انسینٹی۔ سو یہ ٹیمپرری انسینٹی انسان کے اوپر پاگل پنا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر تو انسان وقتی طور پر بالکل بھول جاتا ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ برا ہے، اس کام کی اٹریکشن، لذت، اس کا فوری فائدہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جذباتی کیفیت ختم ہوتی ہے، وہ ایک ہیجانی کیفیت جو انسان پہ طاری ہوتی ہے، جو وہ جیسے ہی ختم ہوتی ہے اور انسان اپنے نارمل سیلف میں واپس آتا ہے، اچانک احساس ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی، بہت گڑبڑ ہو گئی، گناہ ہو گیا، پاپ ہو گیا، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں، I have committed a sin۔ تو اس موقع پر اگر انسان فوراً توبہ کر لے جلد ہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو لازماً قبول کرے گا۔ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی طرف نظر عنایت کرتا ہے، وہی یتوب اللہ علیہم، اعلیٰ کا پریپوزیشن آئی ہے۔ مکان اللہ علیمًا حکیمہ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو بس پھنس گیا، حالات میں بہہ گیا، اور اس نے اس وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا، اور اللہ حکیم ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ ایسے لوگوں کے معاملے میں کوئی سخت فیصلہ نہیں کرتا۔ اگلی آیت کہتی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ قبول نہیں کی جائے گی للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی کہ جو برائی کرتے چلے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک پر موت آ جاتی ہے، موت حاضر ہو جاتی ہے۔ قال انی تبت الآن، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کی، میں نے اب توبہ کی۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہیں ان کی توبہ قبول ہوگی کہ جو مرتے ہیں اس حالت میں
کہ وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک دردناک عذاب۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں یوں ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے، اس کو آواز آتی ہے ضمیر کی مگر اس کو دبا دیتا ہے، اور کرتا 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 وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب موت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بوڑھا ہو جوان ہو، آدمی اگر توبہ کرے تو آدمی توبہ کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ لگتی ہے کہ آدمی کو موت نظر آ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان، سب انسانوں کے ساتھ شاید نہ ہو، میں نہیں جان سکتا، میں نہیں جانتا میں چونکہ ابھی مرا نہیں ہوں اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوتا ہے، مگر زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے معاملے میں، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے سبھی کے معاملے میں ایسا ہوتا ہو کہ ان کی موت سے پہلے ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ کیسے؟ آئی ڈونٹ نو۔ بعض لوگوں کے مرنے والوں کے واقعات سن کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شاید فرشتے نظر آ جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، مگر وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ کتنا عرصہ پہلے یہ بھی نہیں معلوم، 2 گھنٹے پہلے، 2 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے۔ ابھی ریسنٹلی میرے ایک بڑے عزیز دوست کا انتقال ہوا، اور ہم لوگ ملتے تھے تقریباً مہینے میں 1 مرتبہ کھانے پر۔ ایک کھانے پر ایک اور دوست کے آنے کا بھی امکان ہوا، مگر آخری وقت میں وہ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں آئندہ آؤں گا۔ تو اس نے کہا، یہ جو میرا دوست ہے، کہ نہیں، پھر کیا فائدہ ہوگا، پھر آنے کا کیا فائدہ، وہ کس نے دیکھا۔ عجیب چیز ہے یہ، عجیب بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک وہ وقت آتا ہے کہ موت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اصل میں یہ دنیا کی زندگی جو میرے اور آپ کے لیے ایک امتحان ہے، یہ امتحان ہے غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے اللہ، آخرت، فرشتوں کو مان کر، دلائل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے رویے کو درست کرنا۔ جب موت نظر آ جاتی ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے، فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آدمی کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس کے بعد تو آدمی توبہ ہی کرے اور کیا کرے گا۔ یہ تو نہیں کہے گا کہ فرشتے تو نظر آ گئے لیکن میں 1 مرتبہ اور چوری نہ کراؤں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ختم ہو گیا۔ اصل میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی میچ کھیل رہے ہیں اور آپ دوسری سائڈ پر گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریفری نے اگر وسل بجا لی تو ختم ہو گیا میچ، پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا، جائیں جتنی مرضی گول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی کہ جو مریں اس حالت میں کہ وہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے۔ یا شاید یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرعون کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ جب اس کو موت نظر آ گئی تو اس نے کہا کہ اب میں مانتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فوراً توبہ اگر کر لے انسان تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں پورا کروں گا، میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر تاخیر ہو جائے تو پھر یعنی موت سامنے آ جائے تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ درمیان میں اگر کوئی توبہ کرے
تو کیا صورتحال ہے؟ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اگرچہ کہ خاموشی ہے یہاں، کہ وہ ایسوں کو بھی ان کی توبہ کی خلوص کے پیش نظر اس میں جو کوالٹی ہے، یعنی سنسیریٹی کی، اس کی وجہ سے قبول کر لے گا۔ اور بعض صورتوں میں یہی توبہ ہوگی جو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نیک لوگوں کی شفاعت کے ذریعے سے یہ توبہ وہ مقام حاصل کر لے گی اللہ کے حکم، اللہ کی حکمت میں، کہ جس کے بعد اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیں، اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں ایک بات بیان فرمائی ہے جو کچھ توبہ ہی سے متعلق معاملہ ہے۔ فرمایا کہ ان تجتنبو، سورہ نمبر 4، سورہ نساء، آیت نمبر 31، ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو ان بڑے بڑے گناہوں سے کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ دھو دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے گناہوں کی ایک فہرست بیان ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 کی آیات نمبر 22 سے لے کے 39 تک۔ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہی بڑے گناہ ہیں، لیکن وہ اگرچہ کہ تعداد میں 10 ہیں، اور اسی لیے ہمارے ہاں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن مجید کی 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ جیسے کہ بائبل میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، ایسے ہی یہاں بھی یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کہیے احکام عشرہ 10 ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف 10 ہیں، وہ 10 کیٹیگریز بنتی ہیں، پھر اس کی ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے اور اس کی شاخیں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا تھا تدبر قرآن، کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کیا ہیں احکام 10؟ ان میں سے پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کی تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اور یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ شرک میں جو ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کو پکارا جائے۔ اسی میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ کا دین ہے اور آپ دوسروں کی باتیں بھی اس کی دین میں ڈال رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں، یعنی اس کے دین میں اضافے کر رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، پریروگیٹو ہے کہ اس کے دین کو ایسے ہی مانا جائے جیسے کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ والدین کے ساتھ زیادتی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں نے گزارش کی کہ والدین کے ساتھ زیادتی یہ ایک عنوان ہے، کسی بھی قریبی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی اسی کے تحت آتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ جو بھی رشتے ناتے ہیں ان کا احترام کریں گے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔
اگر کریں گے تو یہ بڑا گناہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ کہی گئی کہ غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں اور مال کے اوپر ایسے نہ بیٹھ جائیں کہ اس کے پجاری بن جائیں، اور اس کو ایسے بے جا نہ خرچ کریں اللے تللے کرتے ہوئے کہ ریاکاری ہو اور فضول خرچی ہو۔ یہ مال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کا ایک حصہ ہم کو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، اور ایک حصہ ان غریبوں پر خرچ کرنا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں۔ ضرورت مندوں کی ضرورت کے موقع پر اپنے مال کو اپنی تجوری میں رکھنا اور تعیش کی چیزوں پر خرچ کرنا دکھاوے کے لیے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم نے کسی جان کو قتل نہیں کرنا۔ اسی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ قتل بھی نہیں کرنا، اور ظاہر ہے کہ زیادتی بھی نہیں کرنی، جسمانی زیادتی، نفسیاتی زیادتیاں کرنا، ذلیل کرنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہیں آؤ گے، یعنی زناکاری یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کے قریب آنا یعنی وہ تمام چیزیں اختیار کرنا کہ جو بے حیائی میں ہیں، بے حیائی میں ملوث ہونا، بے حیائی کو عام کرنا، جس کے نتیجے میں زناکاری آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے فنکشنز کریٹ کرنا جہاں عام مردوں اور عورتوں کے لیے ایسے آزادانہ اختلاط کے مواقع ہیں کہ جس میں انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو بڑا گناہ ہے وہ تو زناکاری ہے، لیکن اس کے بعد زنا کے قریب آنے کے جتنے بھی مواقع، امکانات، جن کو آپ بے حیائی کہتے ہیں، وہ سب بھی اسی ضمن میں ہے۔ اس کے بعد ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی بیشی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سبزی بیچتے ہوئے یا کچھ اور چیزیں بیچتے ہوئے، اجناس بیچتے ہوئے آپ دیانتدار ہوں، یعنی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بالکل سچے کھرے انصاف کرنے والے ہو جائیں۔ جو ناانصافی کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ بڑا گناہ کرے گا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ ہو سوائے اچھی نیت کے ساتھ۔ یتیم کون ہے؟ یتیم وہ بیچارہ مجبور کمزور بچہ ہے کہ جس کا باپ اب اس کی سپورٹ کے لیے موجود نہیں ہے، تو لوگ اس کی پوزیشن آف ویکنس سے فائدہ اٹھا کے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تمام ایکسپلائٹیشن ان لوگوں کی کہ جو کمزور ہیں، چاہے وہ یتیم ہوں یا نہ ہوں۔ جو شخص طاقتور ہے وہ دوسروں کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اصل میں یتیم کے مال کے قریب آ رہا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ تم اپنے عہد کو نہیں توڑ سکتے، تم جو معاہدہ کرتے ہو اس معاہدے پہ پورے اترو، معاہدے کو مذاق نہیں ہوتے۔ آپ باقاعدہ وعدہ کر رہے ہیں اور پھر جان بوجھ کر اس کو توڑ رہے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ لوگوں کی ذاتی معاملات میں، چھپے ہوئے معاملات کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سب کے بارے میں انسان جواب دہ ہے۔ دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا، دوسروں کی پیٹھ پیچھے گفتگو کرنا، اس کو انجوائے کرنا، یہ بھی ایک گھٹیا بڑا گناہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ تکبر مت کرو، دوسروں کو اپنے سے کمتر مت سمجھو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان بڑے گناہوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، لیکن
ابھی راستہ ہے، سو جن کو کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو سد للذریعہ کی ہوتی ہیں، یعنی وہ اصل گناہ تو نہیں ہے لیکن گناہ کی طرف جانے والا رستہ ہے کہ جس کو آپ نے اختیار کر لیا۔ انسان ان میں بعض اوقات ملوث ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کی نگاہ بہک جاتی ہے، انسان کے کان غلط چیزیں سن لیتے ہیں، کچھ دلچسپی بھی لے لیتے ہیں، زبان بعض اوقات فضول باتیں کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے معاملے میں یہ جو انسان کا ہے ایٹیچوڈ وہ بچنے کا ہونا چاہیے، لیکن ہر وقت آدمی بچ نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ سیئات ہیں، تو فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے ان گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تم کو روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ دھو دیں گے۔ یعنی آدمی کو کنسرن ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ میں بڑے بڑے گناہوں سے بچوں، تو ان کے بچنے میں جو انسان دلچسپی لے گا، توجہ کرے گا، چھوٹے گناہ اول تو ہوں گے نہیں، اگر ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کو دور کر دے گا، دھو دے گا۔ اس کے بعد ایک اور یہ تھی سورہ نساء، سورہ اعراف ہے، سورہ نمبر 7۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، میں بس اس کو ذرا سرسری طور پر بیان کر کے آگے نکل رہا ہوں، کہ ہم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، وہ گڑبڑ کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، اور پھر 69 نہیں 169 ہونا چاہیے، ان غلط کاموں کے کرنے پر وہ بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں، وہ بڑے اطمینان سے کہتے تھے کہ سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو دنیا میں جو ان کو اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے کہ وہ صحیح رویہ اختیار کریں، وہ اس کی جگہ پر دنیا پرست ہو گئے، دنیا داری میں لگ گئے، اور جب غلطی کا احساس دلایا جاتا تو کہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد یعنی پیغمبروں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنائے گئے، کتاب ان کو دی گئی، یا خذون عرض ھذا الادنی، وہ دنیا کی گھٹیا چیزوں کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے اور ان کو ترجیح دیتے، ویقولون، اور کہتے سیغفر لنا، ہمیں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، یعنی کوئی توبہ کوئی استغفار نہیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، اور اگر مزید بھی ان کو دنیا ملتی تو اس کو بھی ہتھیا لیتے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کی طرف میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ توبہ کی آیات 102 سے لے کر 104، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا ڈسکرپشن میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں، ہم سے تو خیر بہت اچھے تھے، لیکن کچھ ڈسکرپشن ایسا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم بھی اسی کیٹیگری کے ہیں۔ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں مکس کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کرتے ہیں کچھ بدیاں کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کے اوپر نظر عنایت کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجیے، یعنی انہیں کہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے صدقہ کریں، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے سے، وصلی علیہم،
اور ان کے لیے دعا کریں. یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں دنیا داری بھی کر رہا ہے، اور دنیا داری سے مراد یعنی برائیاں کر رہا ہے، دنیا داری اگر اچھی نیکی کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسان برائیاں بھی کر رہا ہے اور اچھائیاں بھی کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھی ادھر جھوٹ بھی بولا، ادھر اور بھی فضول کام کیے، تو ان کو آپ کہیں کہ اب سیریس ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنی اصلاح کرو، تو امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا. آپ کہیں گے کہ یہ توبہ کہاں سے آ گئی، یہ تو صرف یہ کہا ہے کہ ان سے صدقہ کروائی، یعنی اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات اور وہ ان کے صدقات کو لیتا ہے، قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ سورہ توبہ کی آیات 102 سے 104 تھیں. اب آئیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112. سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 جو ہے یہ آیت 111 کے بعد آ رہی ہے. تو آپ کہیں گے یہ بات تو صحیح ہے 111 کے بعد اس آیت نمبر 112 آئے گی. نہیں، 111 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے وہ بندے کہ جو جنتی ہیں، جنہوں نے گویا کہ اپنے رویے سے دنیا ہی میں جنت کما لی، وہ کون ہیں؟ تو فرمائے وہ لوگ ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا اہل ایمان کی جانوں اور ان کے مال کو جنت کے بدلے. یہ بات آیت نمبر 111 میں بیان فرمائی. کیسے؟ یقاتلون، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یعنی اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں، انکار کرنے والوں کو اس دنیا میں سزا دینی تھی، اور اس سزا کو اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کے ذریعے سے اس نے نافذ کرنا تھا. تو اس نے ان کو اس پروجیکٹ میں انگیج کیا اور ان کو یہ کہا کہ تم میرے راستے میں لڑو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کام میں شریک ہوں گے اللہ نے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے. فرمایا وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ اس کے اوپر، اللہ کے اوپر سچا وعدہ ہے جو تورات میں بھی بیان ہے، انجیل میں بھی بیان ہے اور قرآن میں بھی. اور فرمایا کہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے، تو تم خوشیاں مناؤ اس بیعت، اس کانٹریکٹ، انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر جو اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ظاہر ہے کہ جنگ کے موقع پر جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا یہ ان کو خوشخبری ہے. جنگ تو ظاہر ہے ہر وقت تو نہیں ہوتی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں، ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ان ایٹریبیوٹس کو آیت نمبر 112 میں بیان کیا، اور سب سے پہلی بات بیان کی التائبون، بار بار توبہ کرنے والے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں. اس سے ان لوگوں کے سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے توبہ کی اور پھر وہی گناہ کر دیا تو کیا ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر توبہ کریں. توبہ کرتے ہوئے اس گناہ کے بارے میں آدمی کے اندر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے. لیکن اگر بعد میں دوبارہ انسان کمزور پڑ جائے اور اس سے غلطی ہو جائے تو پھر اسے اسی طرح سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کرتے وقت انسان کو پوری طرح سے کلیئر ہونا چاہیے کہ نہیں، میں اب ایسا نہیں کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا کہ میں اپنے آپ کو اس برائی سے روک دوں.
اس کے بعد ہے جناب سورہ توبہ ہی میں آیات نمبر 117 اور 118۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھی تھے، وہ ایک آزمائش کے دور سے گزرے، جہاں ایک جانب اللہ انکار کرنے والوں کو سزا دے رہا تھا، وہاں دوسری جانب اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آزمائش سے گزار کے ان کو بھی پاک کیا، ان کو بھی آزمایا۔ تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جب بات اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی، مشن آلموسٹ اکمپلش ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نبی کی طرف رحمت کی عنایت کی، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار کی طرف، یعنی ان کی کارکردگی پرفارمنس کے نتیجے میں اللہ ان سے خوش ہوا اور ان کی طرف اس نے اپنی نگاہ کرم کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تنگی کے وقت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، انہوں نے ساتھ دیا ایسے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، یعنی اتنی سخت آزمائش تھی، اتنے مشکل حالات تھے کہ اس کا امکان پیدا ہو رہا تھا کہ بعض انہی میں سے کمزور لوگ ٹیڑھے پن کی طرف مائل ہو جاتے، ان کا دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا۔ فرمایا کہ ثم تاب علیہم، اگر اللہ نے ان پر رحمت کی نگاہ کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے معاملے میں بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سو اللہ ہے کہ جو پھر 3 لوگ تھے کہ جو ایک موقع پر جن سے کہ بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تبوک کے سفر میں نہیں نکلے تھے، وہ مسلمان یعنی مخلص، مگر ان سے بہرحال ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور 50 دن تک کوئی بھی ان سے نہیں ملا، یعنی آپ سمجھیں کہ کوارنٹین ان کے لیے طے کر لیا گیا فار 50 days، بالکل الگ تھلگ سوشل بائیکاٹ، یہ ان کی سزا تھی۔ فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے رحمت کی نگاہ کی ان 3 کی طرف بھی کہ جن کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا تھا، اٹھا رکھا تھا، یعنی ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ فار 50 days they were left alone، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اس کی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، اپنی جانوں سے بھی وہ بیزار ہونے لگے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا کہیں ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی اللہ سے سوائے خود اسی کی طرف۔ فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، یہ ہے وہ اصل میں جملہ جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری بات بیان کی۔ پھر اللہ نے ان پر عنایت کی نظر کی تاکہ وہ توبہ کریں، یعنی یہ جو انسان توبہ کرتا ہے یہ ہم خود سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ توبہ کرواتا ہے،
اللہ نظر عنایت کرے گا تو آپ کو توفیق ملے گی. ایک مشکل چیز ہے مگر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ اس کو اس برائی سے روکو، اور میں نے اس کو اتنی مرتبہ کہا تو وہ رکتا نہیں ہے، وہ توبہ نہیں کرتا. بھائی نہ آپ کے بس میں ہے نہ اس کے بس میں ہے. یعنی اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک کرے گا، اپنا رویہ، تو اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوگی. شرمندگی ایسے ہی نہیں پیدا ہوتی، شرمندگی پیدا ہوتی ہے خدا کے لائسنس، اس کی سینکشن سے. ورنہ اگر آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے تو میں اور آپ کر کیا سکتے ہیں؟ تو یہاں یہ فرمایا کہ ان تینوں کے معاملے میں کیا ہوا، ثم تاب علیہم، تو اللہ نے ان کی طرف نظر عنایت کی، لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں. اللہ نہ کرتا تو وہ توبہ نہیں کرتے. ہم کیا کریں؟ ہم اپنے رویے کو درست کریں. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بس ایک اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ بس معاف کرنے کی توفیق، مجھے معافی مانگنے کی توفیق دے، معاف کر دے، یعنی میرے اندر وہ حقیقی جذبہ پیدا کر دے. یہ حقیقی جذبہ خود سے نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد جناب آئیے آپ پر اسی سے ایک ملتی جلتی بات ہے جو آیت نمبر 5 میں ہے. اب ایک لمبی جمپ ہے سورہ صف کی. سورہ صف از سورہ نمبر 61. اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، یا قومی، ہے میرے قوم کی لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، جبکہ تم اچھی کہ میں اللہ کا بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری. فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. وہ اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم اپنے رویے کو غلط کریں گے، جان بوجھ کر دنیا کی خواہشات، اٹریکشن، گلیمر کی وجہ سے جانتے ہوئے بار بار اس پر اصرار کریں گے، تو سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل ٹیڑھا ہو جائے گا. قرآن مجید نے اس دل کے ٹیڑھا ہونے کے لیے اور بھی ایکسپریشنز، تعبیرات اختیار کی ہیں. زنگالود ہو جانا، زنگ آلود ہو جانا، سخت ہو جانا، یہ سب ہیں. مہر لگ جانا. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اور سچی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ احساس کا ہے. احساس ہوگا تو آدمی توبہ کرے گا، احساس ہی نہیں ہوگا تو آدمی توبہ نہیں کر سکتا. اور وہ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے تو بندے کے اندر توبہ کی توفیق پیدا ہوتی ہے. اور یہاں یہ بتا دیا کہ انسان کا جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے، انسان جب ٹیڑھا ہوتا ہے، انسان جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، اچھا اس میں وہ گڑبڑ ہوگی سیکوینس میں، ذرا سی معاف کیجیے گا. جو ہے اب میں کر رہا ہوں یہ ذرا پیچھے جانا ہوگا. سورہ زمر پر آیا نمبر 39. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. انہ هو یقیناً وہ مغفرت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں رحمت بے پناہ ہے. اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ رحمت ان کے لیے ہے کہ جو رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ ایک آخری آیت جو بس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ تحریم کی آیت، یہ سورہ نمبر 66 ہے، 66، اس کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، یعنی انسان کی توبہ مخلصانہ توبہ ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے میری اس ساری بات سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی معافی کی درخواست کو ماننے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ مخلصانہ طریقے سے توبہ کرے۔ مخلصانہ طریقے سے توبہ سے مراد ہے کہ انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کے حضور میں، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا فیصلہ کرے، اور اگر کسی بندوں میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر اس زیادتی کی تلافی بھی کرے اور آئندہ وہ زیادتی دوبارہ نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب نہ جانے آپ میں سے کچھ لوگ موجود ہیں کہ جو سوال کر سکیں، یا چونکہ بیچ میں ایک تعطل آ گیا تھا، اس لیے اگر لوگ موجود ہیں تو وہ سوال کر سکیں گے، ورنہ پھر کسی اور موقع پہ کویسچن آنسرز ہم کر لیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں تو اس بات پہ بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ کلاس ہو سکی، کیونکہ جو نیٹ کی صورتحال ہے اس میں کافی سگنلز کی پرابلمز ہیں، مگر شکر اللہ کا کہ کچھ ایک دو درمیان میں کچھ رکاوٹیں آئیں، مگر بات میں اپنی پوری پہنچا سکا۔ امید ہے کہ یہ ساری کی ساری بات یکجا ہو کے یوٹیوب میں چلی جائے گی۔ کویسچن آنسرز اگر اب نہیں ممکن تو پھر وہ آئندہ کی کسی کلاس میں میں ان کو ٹیک اپ کر لوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین